کو ذرا سامنے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کیا غضب کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، اللہ کی اس روشنی کو اپنے پھونکوں کے ذریعے سے ایسا کر کے بجھا دے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی کیا مطلب؟ مسلمان بہت تھوڑے تھے، بہت کمزور تھے، گنے چنے لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیے جو چھوٹا سا دیا ہوتا ہے یا چھوٹا سا چراغ ہوتا ہے، جو چھوٹی سی آگ رہتی ہے، اس کو بجھانے کے لیے آپ کو کوئی پنکھا نہیں گھمانا پڑتا، بلکہ آپ تھوڑا سا پھونک مارو بجھ جائے گا۔ تو گویا وہ جو نور چھوٹا سا تھا جو ٹمٹما رہا تھا مکہ مکرمہ میں، چند لوگ اس نور کے آس پاس، اس روشنی کے آس پاس فیضیاب ہو رہے ہیں، اس نور کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ کافر چاہتے تھے کہ اپنے پھونکوں سے اس کو بجھا دیں کیونکہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ نور بڑے 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 اتنا بڑے کہ پورے جزیرت العرب کیا، پوری عرب کیا، پورا عجم اس نور سے جگمگا اٹھے اور ساری دنیا پر وہ نور چھا جائے۔ اللہ کو یہ منظور تھا، اس لیے آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کو یہ منظور تھا کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، بھلے یہ بات کافروں کو بری لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس ذات نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے میسنجر کو اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ جو ہدایت وہ لے کر کے آئے ہیں، وہ ہدایت، وہ دین پورے دینوں پر غالب آ جائے، پورے دھرموں پر غالب آ جائے، پورے ادیان پر چھا جائے۔ اسی لیے اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے۔ اللہ نے نبی کو اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ یہ دین دب جائے، یہ دین مٹ جائے، یہ دین بکھاری بن کے رہے، بلکہ یہ دین سب پر حاوی ہو جائے، سارے دین اس کی چھتری کے نیچے آ جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ خطبے میں آپ روزانہ سنتے ہیں، ہر جمعے کے خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں۔ آج اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس دین کو لے کر نبی بپا کیے گئے، وہ دین سارے دین پر غالب آ جائے۔ اللہ اس لیے نبی کو مبعوث کیا، اس لیے اس امت کو مبعوث کیا، اس لیے قرآن نازل کیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، بھلے کافر، بھلے مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ اب اس مشن کو لے کر نبی اٹھے، مکے کی پوری 13 سالہ زندگی، پہلا سال، دوسرا سال سرسری میں آپ کے سامنے پوری سیرت لانا چاہتا ہوں۔ تیسرا سال چھپ کے دعوت دی ہے، آپ دار ارقم میں چھپ چھپ کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ 3 سال کے بعد ایک قرآن پاک کی آیت اترتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو علی الاعلان۔ وہ آیت جیسے ہی اتری پھر آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی۔ پھر چوتھا سال، 5واں سال، یہ چوتھا اور 5واں سال اتنا مشکل گیا کہ جیسے ہی چوتھے سال میں آپ نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان حق کیا، لوگ دشمن ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے۔ اور پھر 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی اتنے مجبور ہوئے، 5واں سال اینڈ اور 6واں سال اسٹارٹ، وہاں ہجرت حبشہ ہو رہی ہے۔ ہجرت حبشہ پتہ ہے نا، 20 لوگ ہجرت حبشہ کو گئے،
حبشہ کی ہجرت کی ہے 20 لوگوں نے، 16 مردوں نے 4 عورتوں نے، یہ پہلی ہجرت حبشہ۔ اب اس کے بعد 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال، 7ویں سال کے آخر میں اتنے حالات تنگ ہو گئے کہ نظر بند کر دیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، ایک گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو قید کر دیا۔ تو 7واں سال کا اخیر، تو وہ 7واں سال نہیں گنا جائے گا، 8واں، 9واں، 10واں، گویا 3 سال وہ گھاٹی میں قید رہے۔ 10ویں سال چھوٹ کے آزاد ہوئے، بری ہو گئے، اور پھر 11ویں سال آپ اتنے حالات تنگ کر دیے گئے تھے کہ دن میں دعوت دینا مشکل تھا، تو رات کے سناٹے میں آپ جاتے تھے، تو حج کے موسم کا آپ ویٹ کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، حاجی لوگ آتے تھے، بات سمجھاتے تھے۔ پہلا سال 11واں سال چند حاجی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، 12ویں سال پھر چند حاجی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر 13ویں سال کافی بڑی تعداد میں حاجی مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بیعت لی کہ آپ مدینے آ جائیں، ہم آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر 13 سال مکمل ہوئے، آپ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد یہ 13 سال کس طرح گزرے؟ مدینہ گئے، جاتے ہی آپ نے مواخات قائم کی۔ مواخات سمجھتے ہیں؟ بھائی چارہ قائم کیا، یہاں سے جو گئے تھے ان کا وہاں جو رہتے تھے ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر اس بھائی چارے میں ایک مہاجر کہلائے، اور جو بھائی بنے جنہوں نے مدد کی، جو وہاں کے رہائشی لوگ تھے، وہ انصار کہلائے۔ انصار کون بنے؟ اوس اور خزرج کے بت پرست لوگ انصاری بن گئے، اور یہ مہاجر۔ اب یہودیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو جو مدینے میں 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، انہوں نے مکے والوں سے گفت شنید کر کے، تال میل کر کے ایسا ماحول بنایا کہ اب بھی مسلمانوں کو یہاں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو اب اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب برداشت مت کرو۔ اب تک جو برداشت کیے 13 سال، اور مدینہ آنے کے بعد ایک اور سال، گویا 14 سال، اور 15واں سال آدھا گزر گیا، برداشت کرتے جا رہے، اللہ کا حکم آیا، جنگ بدر ہوئی، جس کا ذکر آپ نے کل پڑھا۔ جنگ بدر کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے شاندار فتح سے نوازا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تجربہ ملا۔ جنگ احد 3 سال ہوئی، 4تھا سال بیچ میں ایسے ہی گیا، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی۔ 5ویں سال کے شروع میں ایک جنگ ہوئی ہے، تیسری جنگ، غزوہ خندق، اس جنگ کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ یہ جنگ بڑی جنگ تھی، بڑی مشکل جنگ تھی، مدینے سے باہر خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کا نام غزوہ خندق پڑ گیا۔ اللہ کی مدد آئی، یہ جنگ بھی مسلمان جیتے۔ پھر اس کے بعد 6 سال میں اللہ کے نبی ایک سپنا دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں مدینے میں، کہ میں واپس اپنے گھر گیا ہوں، اپنا مکے گیا ہوں، اپنی زمین پر گیا ہوں، اپنے وطن گیا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، کعبے کا چکر لگا رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے سپنا دیکھا، فوراً اگلی صبح آپ نے تیاری کی مکہ جانے کی۔ 1400 صحابہ کرام آپ کے سامنے، اس کا بھی آج ذکر کیا گیا آج کی آیات میں۔ صلح اسی کے وجہ سے آپ جب سفر کر کے جانے لگے، بیچ راستے میں آپ کو روک دیا گیا اور واپس آنا پڑا، ایک صلح ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ، اس کا بھی آج ذکر کیا گیا۔ اس صلح کے بعد 1.5 سال کا عرصہ ایسا گزرا امن شانتی کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد صلح یہ ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو آزادی دی جائے۔ اوس اور خزرج کو مدینے میں جو لوگ بت پرست تھے ان کو کہہ دیا آپ مکے والوں کے ساتھ رہو یا مدینے والوں کے ساتھ رہو، ابھی بول دو۔ چنانچہ وہ بڑی تفصیل ہے، ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد 1.5 سال میں لوگ فوج در فوج مدینے سے باہر
قبیلے عرب کے قبیلے دور دراز سے آ رہے مسلمان ہو رہے، تو پھر وہ صلح کفار نے مکہ کے لوگوں نے توڑ دی، ایگریمنٹ توڑ دیا، تو پھر اب آپ فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے، وہ ہے سن 8 ہجری، گویا مکہ فتح کیا آپ نے سن 8 ہجری میں، مدینہ جانے کے 8واں سال مکہ فتح، اس کا بھی آج ذکر کیا گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے غزوہ حنین، اور پھر غزوہ طائف، یہ سب ہوا۔ پھر آپ واپس آ گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ آنے کے بعد 9ویں سال ایک اور جنگ ہوئی ہے جس جنگ کا نام ہے غزوہ تبوک۔ یہ نبی کی آخری جنگ ہے، نبی کی آخری جنگ ہے یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری، اور یہ جنگ تھی روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ۔ اللہ نے اس میں بھی مدد کی۔ اس جنگ سے واپس آئے، مدینے کے اندر کچھ منافقین نے ایک مسجد بنائی، اور کیونکہ یہ جنگ جیت کے آ رہے تھے اور منافقین ادھر تیاری کر رہے تھے، یا تو وہ جو بادشاہ ہے روم کا مسلمانوں کو مٹا دے گا، کیونکہ وہ 1,00,000 فوج 1,00,000 فوج، اور یہ 30,000 تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ مسلمان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جیت کر واپس آئے تو پھر انہوں نے مدینے کے منافقین نے ایک سازش رچی کہ نبی کو لے جایا گیا۔ پلاننگ یہ تھی کہ مسجد کی دیوار کے سائے میں بٹھائیں گے اور ان کو بولیں گے حضرت دعا کر دو، مسجد کی اوپننگ کر دو، جیسے ہی وہ دعا کرنے لگیں گے ہم دیوار اوپر گرا دیں گے، نعوذ باللہ نبی کو قتل کر دیں گے۔ اللہ نے بیچ راستے میں وہ تبوک کے راستے سے آپ مدینہ آ رہے اور ادھر یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ ادھر آیات اتار رہے ہیں، لمسجد افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہار بہ فی نار جہنم۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے نبی آپ اس مسجد میں نہ رکیں، لا تقم فیہ مسجدہ، اس مسجد میں بالکل نہ رکنا جس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، نقصان ہے، نقصان کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر وہ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ پھر یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد سن 10 ہجری آیا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے آخری حج فرمایا، اور اس آخری حج کے بعد آپ دنیا میں 81 دن یا 82 دن، 80 اور 82 کے بیچ میں، یا تو 80 یا 81 یا 82، یہ 3 روایتیں ملتے ہیں، دنیا میں زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما کر کے چلے گئے۔ تو پوری جنگوں کا ایک نچوڑ آج کی اس صورت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے وہ ہیں جو شروع میں نے آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ چاہتے ہیں یہ دین پوری دنیا پر حاوی ہو جائے، بھلے مشرکوں کو اچھا نہ لگے۔ یہ لوگ اس چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس چراغ کو اور بلند و بالا کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مکے کی زندگی آئی، مدینے کی زندگی آئی، اور جب آپ نے آخری حج فرمایا تو کہاں وہ 30 لوگ جو مکے میں جب دار ارقم میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 لوگ، اور جب آخری حج فرما رہے ہیں تو 1.25 لاکھ مجمع۔ آخری حج فرما رہے ہیں تو کتنا مجمع؟ 1.25 لاکھ۔